أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہمیں نوازتا ہوا رخصت ہوا۔ آپ نے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ مانگ سکتے تھے مانگ لیا۔ میں نے عید کے خطبے میں ایک بات یہاں عرض کی تھی کہ روزے کا بھی ثواب بڑا ہے، قیام اللیل کا بھی ثواب بہت ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا اللہ معاف، یعنی پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، قیام اللیل سے بھی، تراویح سے بھی اور روزے سے بھی۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے
کہ آپ نے جو نیکی کی ہے اس نیکی کو حفاظت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ نیکی کر لینا، اس سے ثواب حاصل کر لینا، یہ اور چیز ہے۔ اس نیکی کی حفاظت کرنا انسان کے لیے جتنی بھی بڑی آزمائشیں آتی ہیں نا، وہ نیکی کرنے میں اتنی نہیں آتی جتنی نیکی کی حفاظت کرنے میں آتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم نیکی کر لو گے تو اس کا یہ اجر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کو لے آیا، نیکی کی ہے، اب اس کی حفاظت کی، خاتمہ ایمان پہ ہوا اور اس نیکی کو حفاظت کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچ گئے۔ تو یہ ہے مرحلہ اصل، کہ روزے رکھے تھے، قیام اللیل کیا تھا، قرآن کی تلاوت کی تھی، شب قدر کو رات کو جاگتا رہا، کیا اس نیکی کی اب حفاظت بھی کر سکا کہ نہیں کر سکا؟ اس کے لیے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے، پورا مہینہ شب و روز محنت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، دن کو محنت کرتا ہے، اس نے کو 10 لاکھ روپیہ کما لیا، اور جب وہ 10 لاکھ اس نے کما لیا تو اگلے دن ڈاکو اس کی کمائی چھین کے لے گئے، اس کا وہ 10 لاکھ چوری ہو گیا۔ تو اب اس کی تکلیف کا اندازہ کریں کیا ہوگا۔ جس کی کمائی غارت چلی جائے، کوئی چھین کے لے جائے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے مہینہ محنت تو کی ہے، اگر عید والے دن آپ نے شیطان کے کہنے پہ وہ ساری کمائی ضائع کر دی، ابلیس ڈکیٹی کر کے لے گیا، چوری کر کے لے گیا، تو تمہاری وہ ساری محنت کہاں چلی گئی؟ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ تو وہ باتیں میں اس لیے آپ سے یہ دہرا رہا تھا، عید والے دن میں نے خطبے میں یہ ساری باتیں بیان کر دی تھیں کہ عیدیں تو مشرکین مکہ بھی مناتے تھے۔ ایران میں جشن نوروز جو تھا وہ بھی عید کے طور پہ منایا جاتا تھا، پہلی ثقافتوں میں بھی یہ بھی، لیکن وہ عید کو لہو و لعب، کھیل تماشا، شراب نوشی، بے حیائی، ان کاموں میں گزارتے تھے۔ وہ عید سمجھتے تھے بے حیائی کو، شراب نوشی کو، لہو و لعب کو، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو 2 عیدیں عطا فرمائیں، یہ اصل میں دنیا کو بتانا تھا کہ مسلمان خوشی بھی کرتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کرتا ہے۔ اب اگر آپ نے بھی عیسائیوں کی طرح سویرے سویرے چرچ میں جانا ہے، عبادت کرنی ہے، بعد میں جان کے شراب پینی شروع کر دینی، یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بن سمر کے باہر بازاروں میں بے حیائی کا لباس پہن کے نکلیں گی، چاہے انہوں نے روزے رکھے بھی ہوئے، تو کیا عید والے دن شیطان تمہاری ساری کمائی چوری کر لے گا؟ عید کے بعد تمہاری کمائی برباد ہو جائے گی۔
یہ کمائی اس لیے کی تھی تو فرمایا کہ جو نیکی کو بچا کر لے آئے ہماری بارگاہ میں اس کے لیے پھر 10 گنا آ جائے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اور اسی طرح جو ایک گناہ کو بچا کے لے گیا یعنی توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، گناہ کیا اور اس پہ توبہ نہیں کی، اور وہ اسی طرح گناہ کو ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے گیا، تو اس کے لیے پھر وَجَزَاءُ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس کی مثل صرف ایک گناہ کا ہی اس کو ہم سزا دیں گے، عذاب دیں گے. تو اس لیے یہ باتیں سمجھنا ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نے نیکی کے لیے تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معروف جملہ اس حوالے سے، سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک رات 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیا کر لیکن ہر روز پڑھ لیا. ایک تسلسل ہو تیری زندگی میں. اگر ایک رات آپ نے 1000 نفل پڑھ کے اگلے دن اس کو برباد کر لیا، ضائع کر لی اپنی کمائی، تو اس حوالے سے میں نے آج سوچا تھا کہ قرآن کریم میں کس کس مقام پہ نیکیاں ضائع ہونے کا حکم ہے. یعنی انسان یہ سوچتا رہے کہ میں نے بڑے نیک اعمال کر لیے ہیں اور اس کے کھاتے میں کچھ بھی نہ ہو، وہ ابلیس ڈکیٹی چوری کر کے لے گیا ہو اور آخرت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے. تو یہ قرآن کریم نے ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی. پہلا مقام، پہلی جگہ جہاں پہ نیکیاں برباد ہوتی ہیں، یہ سورہ حجرات کی پہلی 2 آیات میں بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آوازوں سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور نہ میرے پیغمبر سے ایسے گفتگو کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا تو کھاتا صاف ہو گیا، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں بچا. تو قرآن کریم نے پہلا مقام یہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نیکیوں کو ضائع کر دیتی، نیکیوں کو برباد کر دیتی. ظاہراً یہ آیا مبارکہ کا جو سبب نزول ہے، جو شان نزول ہے، وہ واقعہ بنا کہ ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار کا انتخاب کرنا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے متعلق تجویز پیش کی کہ اس بندے کو سردار لگا دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے شخص کے لیے یہ تجویز پیش کر دی.
ذرا غور کریں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہم اتنا سا جملہ کہہ کے نا اپنا آپ برباد کر لیتے ہیں، وہ دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، دنیا رکھتے رکھتے آخرت برباد ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اب دیکھیے بات کتنی سی ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک تجویز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، ایک تجویز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت عمر فاروق تھوڑا غصے میں آ گئے کہ تم میری ضد میں یہ دوسرا نام دے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سٹیج پہ روکا کہ جب میرے نبی نے تم سے مشورہ مانگا ہی نہیں ہے تو تم نے خود بخود کیوں مشورہ دیا؟ جب تک میرا رسول تم سے رائے معلوم نہ کرے تمہاری کیسے جرأت ہوئی کہ تم خود بخود رائے دینا شروع کر دو؟ یہ جو میں نے اصول تفسیر کی بھی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس اللہ کے کلام کی تشریح ایسے کرنا کہ میرے نزدیک اس کی شرح یہ ہے، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے کلام میں آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ آپ کی کیسے جرأت ہوئی کہ بات اللہ کی اور آپ کہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اور یہ حرام ہے، جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے کلام کی تشریح اللہ کرے، یا اس کا نمائندہ کرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ہوگی یا قرآن کی قرآن سے یا قرآن کی حدیث، اور بہترین تفسیر وہی ہوگی جو تفسیر بالقرآن ہو۔ اب دیکھیے ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ اللہ نے روکا، شراب سے روکا، ہم نہیں رکتے، بری صحبت سے روکا، ہم نہیں رکتے، ملاوٹ سے روکا، ہم نہیں رکتے۔ اور کتنا سخت حکم ہے کہ اگر میرا پیغمبر اجازت نہ دے تو تم نے رائے بھی نہیں دینی، مشورہ بھی نہیں دینا۔ یہ بھی اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی بات ہے۔ اب اسی گفتگو کے دوران ظاہر آواز بلند ہو گئی۔ اسی لیے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں، باقی انسانی کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں۔ اب اسی گفتگو کے دوران آواز بلند ہوئی تو اگلا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور نہ پیغمبر سے ایسے گفتگو کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی بھی تو ہماری ہی طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، میدان جنگ میں چلے جائیں تو زخمی بھی ہوتے ہیں، خون بھی بہتا ہے،
جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہی نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک جملے میں یہ اوقات بتا دی، خبردار میرے نبی سے ایسے بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، تم اور ہو، پیغمبر کی ذات اور ہے۔ یہ سورہ نور کی آخری آیت میں بھی یہ موضوع ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو۔ یہاں تو گفتگو کا معاملہ ہے نا، وہاں مخاطب کرنے کا معاملہ ہے۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو نا، مخاطب کرتے ہو، ویسے میرے پیغمبر کو نہ مخاطب کرنا۔ آپ حدیث کی کتب کھول کے دیکھیں گے تو صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا حبیب اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ لیکن شاید کسی جمعے پہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی اسی آیت کے حوالے سے کہ ایک استثناء ہے، وہ جو آیت ہے نا سورہ نور والی جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ آیت تو نازل ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے تو سیدہ پاک سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بھی یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا، یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ پہلے تو مجھے ابھی کہتی تھی، ابو جان کہتی تھی، آج یہ یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو نازل ہو گئی ہے بھائی تو قرآن نازل ہوا ہے تو حکم تو ظاہر ہے سب کے لیے ہے، تو آیت نازل ہو گئی ہے تو ابو کہہ کے تو ساری اولادیں ہی اپنے باپ کو پکارتی ہیں۔ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا رسول اللہ کہو یا حبیب اللہ کہو، حضور کی صفات کے ساتھ پکارو۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے، یہ میرے نوجوان بچے خصوصی طور پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، حضور کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا تو وہاں سے کنیت تھی ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ یہ کنیت کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ ہاں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اپنے بیٹے کے نام پہ اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں، آپ کا بیٹا بھی قاسم ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو ابو القاسم نہیں کہلا سکتے۔ جو چیزیں مخصوص ہیں میرے پیغمبر کے ساتھ کسی اور کے ساتھ وہ لگ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بھی اگر کسی شخص کو نہیں پتا تو اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا بھی ہوا ہے تو وہ کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا۔ ابو القاسم کنیت صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعزاز صرف انہیں کا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ سیدہ پاک نے عرض کی کہ آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو یہ ابو کہہ کے ابھی کہہ کے یہ تو ساری اولادیں ہی اپنے باپ کو پکارتی ہیں،
یہی تو حکم آیا ہے کہ نہ پکارو ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو، تو اس لیے میں نے بھی یا رسول اللہ کہا۔ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ حکم تیرے لیے تو نہیں آیا، یہ امام قرطبی نے لکھا ہے، میں کسی چھوٹے موٹے بندے کی بات نہیں کر رہا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، تجھے نہیں پتا جب تو مجھے ابو کہہ کے ابھی کہہ کے پکارتی ہے تو تیرا رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اور باہر کفار یہ کہتے تھے کہ اس کا تو بیٹا کوئی نہیں، اس کو ابو کہہ کے کون پکارے گا۔ فرمایا جب تو مجھے ابھی کہتی ہے تو تیرا رب کتنا خوش ہوتا ہے، باقی ساری دنیا مجھے یا رسول اللہ کہے، تو نے مجھے ابو کہہ کے ہی پکارا۔ تو یہ استثناء ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ دیکھیے میرے پاس تو عمل ہیں بھی کوئی نہیں، جن کو پہلے مخاطب کیا جا رہا ہے ان کے ذرا اعمال کا تو اندازہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا صحابی آدھا سیر کھجوریں صدقہ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو تو صحابی کا آدھا سیر پھر بھی زیادہ ہے۔ اخرجوا من دیارہم، قرآن کہتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اللہ ان کے اعمال کی بات بیان فرما رہا ہے۔ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، اچھا آزمائشیں پتہ کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ یا آپ کی اپنی جان کی آزمائش ہوتی ہے، یا آپ کے مال کی آزمائش ہوتی ہے، یا اولاد کی ہوتی ہے۔ نیکی کرنے میں بھی آپ کو ان آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور نیکی بچانے کے لیے بھی انہی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی اولاد سامنے آ جاتی ہے، کبھی دولت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی اپنی جان کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے نیکی کرنے کے لیے اور نیکی بچانے کے لیے اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ صرف یہی کہتے تھے نا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ان کو اذیتیں دی گئیں۔ قَاتَلُوا وَقُتِلُوا، قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی۔ ان کے پاس تو ہجرت کی بھی نیکی ہے، ان کے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرنے کی بھی نیکی ہے، ان کے پاس تو گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی بھی ابو بکر کے پاس نیکی ہے۔ انہوں نے تو اپنی اولادیں قربان کر کے بھی نیکی کمائی ہے، اپنا مال دے کے بھی، اپنی جان دے کے بھی۔ اگر ان کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارے تو پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مقام جو نیکیوں کو ضائع کرتا ہے وہ پیغمبر کی گستاخی ہے۔ اس لیے زندگی میں
یہ بھی گستاخی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نبی پاک کا حکم سنایا جائے اور آپ کی گردن نہ جھکے۔ کسی شخص کے سامنے اللہ کے رسول کا کوئی فرمان سنایا جائے اور وہ اکڑا رہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے ایمان والوں کی نشانی؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، جو ہی وہ حکم سنتے ہیں تو اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دیتے، وہ اپنی رائے کو بیان نہیں کرتے۔ تو میں نے سوچا کہ میں قرآن کریم سے وہ آیات آج آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ایک تو یہ مقام، ویسے تو اس کی تفسیر میں جاؤں گے تو پھر ظاہر ہے کافی جمعے چاہیے۔ سورہ ہود، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور کون لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ آج یہ جتنی بھی ایک دو آیات ہو جائیں گی، پھر یہ تسلسل کے ساتھ ہر جمعے ہم ان کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص صرف اسی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور اسی کی زینت، اسی کی کامیابی، بس ٹھیک ہے، ایک گول سیٹ کیا تھا کہ میرا پتر ڈاکٹر بن گیا، پیسے کماتا ہے، بس مقصد پورا ہو گیا۔ ایک مقصد طے کیا تھا کہ میں اتنی فیکٹریاں لگا لوں، ٹھیک ہے، مقصد پورا ہو گیا۔ میں کوئی منسٹر بن جاؤں، کوئی ACDC بن جاؤں، مقصد پورا ہو گیا۔ فرمایا جن لوگوں کے ارادے صرف اسی دنیا کے لیے ہوتے ہیں، جو اسی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اسی کی زینت چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کچھ رکھا ہے۔ فرمایا ہم اسی دنیا میں ان کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے، دولت دے دیتے ہیں، حکومت بھی دے دیتے ہیں، اولاد بھی دے دیتے ہیں، شہرت بھی دے دیتے ہیں، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ ایک شخص کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، تو اس کو بھی قیامت والے دن اجر ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ملے گا۔ سیدہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی نیکیاں کرتا ہے تو اس کو قیامت والے دن کوئی اجر نہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں ملے گا۔ کبھی تو نے اس کی زبان سے یہ سنا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت والے دن اس کا اجر عطا کرنا؟ کبھی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں کر رہا ہوں مجھے قیامت والے دن اس کا اجر دینا؟ تو جب اس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا، لیکن اسی دنیا میں دے دے گا۔ بھائی کافر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دیتا ہے، لیکن اگر اس نے نیکی کی اس لیے ہے کہ اس دنیا میں مجھے عزت ملے، زینت ملے، شہرت ملے، دولت ملے، حکومت ملے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے لیس لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، الا النار، سوائے آگ کے۔ اگر میں نے نماز اس لیے پڑھی ہے نا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں،
تو آخرت میں پھر میرے لیے کچھ نہیں ہے. دنیا میں تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے. اگر میں نے سخاوت اس لیے کی ہے تو دنیا میں تو اللہ مجھے میری نیک نامی کر دے گا، لیکن قیامت والے دن اللہ فرما رہا ہے الا النار، آگ کے سوا اس کو کچھ نہیں ملے. تو وہ جو سورہ حجرات میں آپ نے ان تحبط اعمالکم یہ الفاظ سیکھے ہیں نا کہ ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، یہاں بھی وہی لفظ آیا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. یہ میں اصل میں وہ آیات آج آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا تھا جہاں یہ لفظ حبط استعمال ہوا ہے، جس میں مکمل اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بچتا انسان کے پاس. تو فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو گئے. وَبَاطِلٌ، ادھر تو کہا تھا نا کہ ان کو شعور نہیں رہتا، یہاں فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو آج اتنا سا سبق ہی اگر یاد رہ جائے، ایک تو پیغمبر کی گستاخی تمہارے اعمال برباد کر دیتی، اور ایک انسان کا اگر آخرت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام آخرت کے لیے نہیں کرتا، اس دنیا کے لیے کرتا ہے، تو وہ جتنی جی چاہے نیکیاں کر لے، اس دنیا میں تو اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن قیامت والے دن اس کے لیے کوئی اجر نہیں الا النار. تو یہ دو آیات آپ نے حبط کے حوالے سے آج سیکھ لی ہیں. تو کوشش کریں یہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا. عید والے دن بھی میں نے یہ جملہ دوستوں سے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی شرح میں یہ جملہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگ لی، ہدایت مل بھی گئی، تو پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں کے تذکرے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو وہاں بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ہدایت پا لینا ایسی بڑی بات نہیں ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ موت تک لے جانا اصل چیز ہے. اور اس ہدایت اور نیکی کے عمل کو آپ نیک صحبت کے بغیر حفاظت کر نہیں سکتے. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندہ گناہ کے لیے دلیر کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. شرابیوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کو شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دلیر ہو جائے گا نافرمانی کے لیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی اسی لیے بتایا ہے کہ اگر اس کے بعد تو برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا. وقت ختم ہو گیا ہے، میں آخری آیت آپ کو عرض کروں. یہ 7ویں پارے میں میرے اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا تھا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ صحابہ کے لیے حکم آیا تھا کہ اے میرے محبوب، یہ جو ذاکرین، میرا ذکر کرنے والے، میری یاد میں رہنے والے تیرے پاس بیٹھتے ہیں، فَلَا تَقْعُدْ، اب یہ نہ بیٹھیں. یا تحیات کو بھی آپ قعدہ کہتے ہیں نا، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، ذکر کے بعد، نیکی کے بعد، ہدایت کے بعد، مع القوم الظالمین. محبوب اب دیکھنا کہیں پھر یہ ظالموں کے پاس نہ چلے جائیں. یعنی ان کو ہدایت تو مل گئی، ذکر مل گیا، ایمان مل گیا، اب حفاظت یہ ہے کہ کہیں پھر بری صحبت میں نہ چلے جائیں. تو آپ اپنا ایمان اور نیکی نیک صحبت کے سوا بچا نہیں سکتے. اس لیے یہ بار بار آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ہدایت مل گئی ہے،
نیکی مل گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اب بروں کی صحبت میں نہیں جانا، ان کے راستے پہ نہیں جانا، نیکوں کے ساتھ رہنا ہے اور انہی کے پاس بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا